وہ لارڈ جس نے 31,000 یہودیوں کو کنسنٹریشن کیمپ سے نکالا تھا، بچایا تھا، ایک دن یروشلم کی سڑک پر زائنسٹ کو نظر آ گیا۔ جمال کے ہاتھ کالی پلاسٹک زپ سے بندھے تھے اور وہ مڑ مڑ کر دیکھتا تھا۔ برطانوی وائسرائے مسٹر لارڈ مونگ مڈل ایسٹ میں تھا اور وہ ایک خاص مشن پر تھا۔ انہیں مصری گارڈ عبداللہ نے موٹر سائیکل پر بھاگ کر پکڑا، اور اگر آپ حیران ہو رہے ہیں تو ابھی ٹھہریے، اس کا زیادہ اچھا موقع ابھی کچھ لمحے بعد۔ دو وجوہات ہیں کہ امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ اسرائیل کے خلاف کوئی سخت قدم نہیں اٹھاتے اور نہیں اٹھائیں گے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ اسرائیل تک محدود رہے اور وہیں مصروف رہے۔ پھر وہ شخص 2 مرتبہ اسرائیل کا وزیر اعظم بنا، 7 سال پرائم منسٹر رہا۔ کیسے ہیں دوستو؟ 13 فروری کو غزہ کے علاقے خان یونس کے آخری ورکنگ نصر ہاسپٹل میں ایک نوجوان جمال ابو لولا داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ سامنے کی طرف سیاہ پلاسٹک زپ سے بندھے ہوئے تھے اور سر پر ایک پٹی تھی۔ اس نے پی پی ای کا میڈیکل لباس پہنا ہوا تھا۔ یہ کچھ دیر پہلے تک ہاسپٹل میں ہی زخمی ہو کر آیا تھا، لیکن پھر اسے اسرائیلی فورسز اغوا کر کے باہر لے گئی۔ جمال ابو لولا نے ہاسپٹل میں داخل ہو کر لوگوں کو اب بتانا شروع کیا تھا کہ باہر اسرائیلی بلڈوزرز آ گئے ہیں اور وہ سب کو نکل جانے کا آرڈر دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر سب لوگ نہ نکلے تو ہم ہاسپٹل کو بم سے اڑا دیں گے، اس پر حملہ کر دیں گے۔ جب جمال یہ دھمکی آمیز اطلاع ہاسپٹل میں محصور لوگوں کو سنا رہا تھا تو باہر لاؤڈ سپیکر پر اسرائیلی فورسز ان سب لوگوں کو عربی میں گیٹ آؤٹ اینیملز بھی بار بار پکار رہے تھے۔ جس ناصر ہاسپٹل سے اسرائیلی فورسز لوگوں کو باہر نکل جانے کا آرڈر دے رہی تھیں، یہ یہاں کے لوگوں کی آخری امید تھا۔ اور یہ صرف ہاسپٹل ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یونائٹڈ نیشن کے مطابق تو ان دنوں اس وقت جب یہ ان کو آرڈر دیا جا رہا تھا، اس وقت اس میں جنریٹرز کے لیے فیول تک ختم ہو چکا تھا، مریض کو بے ہوش کرنے کے لیے انستھیزیا بھی نہیں تھا، آئی سی یو کے لیے بنیادی اکوپمنٹ ختم تھا، اور آپریشن کے لیے ضروری سرجیکل سامان بھی یہاں پر نہیں باقی بچا تھا۔ سانحہ یہ تھا کہ سرجریز تک یہاں پر نصر ہاسپٹل میں بغیر بے ہوش کیے ہی ہو رہی تھیں۔ مگر اس بے سر و سامانی کے باوجود بات یہ تھی کہ نصر ہاسپٹل خان یونس کا سب سے بڑا میڈیکل یونٹ تھا، اور اس میں 10,000 لوگ پناہ لیے ہوئے تھے، وہ 10,000 لوگ جن کے پاس جانے کے لیے اب کوئی دوسری جگہ نہیں بچی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ہاسپٹل ہے، اس پر اسرائیلی فورسز شاید سب سے آخر ہی میں بمباری کریں یا شاید نہ بھی کریں۔ حالانکہ کئی ہفتوں سے اس ہاسپٹل کے گردا گرد اسرائیلی سنائپرز پوزیشن لیے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی کوئی ڈاکٹر یا مریض اس ہاسپٹل سے بھی باہر نکلنے کی کوشش کرتا، نکلتا یا اندر آتا اس کے دروازے سے، وہ اسے فائر کر کے مار دیتے۔ لوگ چھپتے چھپاتے اور دوڑ کر ہاسپٹل میں داخل ہوتے تھے اور نکلتے تھے۔ صرف ان آخری 2 دنوں میں ہاسپٹل کے مغربی دروازے کی طرف آتے ہوئے بچوں اور ٹین ایجر سمیت 13 لوگوں کو اسرائیلی سنائپرز نے قتل کیا تھا۔ کس راستے کو اب استعمال کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا، اسرائیل کا آج کل غزہ میں لوگوں کو بتانے کا یہی طریقہ ہے۔ جمال ابو اللہ جب ہاسپٹل میں لوگوں کو یہ بتا کر جانے لگا تو اس کی ماں، جو کہ اسی ہاسپٹل میں پناہ لیے ہوئے تھی، اسے روکتی رہی، اسے کہتی رہی کہ وہ واپس نہ جائے۔ مگر جمال نے کہا کہ اگر میں واپس نہ گیا تو انہوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ ہاسپٹل میں موجود تمام لوگوں کو مار دیں گے، اس لیے آپ ابھی نکل جائیں اور مجھے واپس ان کے پاس جانے دیں۔ یہ کہہ کر جمال ہاسپٹل وارڈ سے باہر نکلا اور مین گیٹ کی طرف چلا گیا۔ ابھی وہ گیٹ سے باہر بھی نہیں نکلا تھا کہ اسے اسرائیلی سنائپرز نے 3 گولیاں ماری، 2 سینے میں اور 1 پیٹ میں لگی۔ جمال کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کی لاش اٹھانے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا کیونکہ یہ جگہ اسرائیلی سنائپرز کے نشانے پر تھی۔ اس کی لاش کو رسیوں سے گھسیٹ کر کنارے پر لایا گیا۔ ساتھیو، اگر کسی نے بے بسی کی انتہا دیکھنی ہو تو غزہ کی 41 کلومیٹر کی پٹی کے آخری 3 کلومیٹر میں پھنسی ہوئی 15 لاکھ آبادی کو دیکھ لیں۔ 4 ماہ میں اپنے گھر والوں کو امریکن بیگڈ اسرائیلی بمباری سے کھو دینے کے بعد اب یہ لوگ اس کونے میں جان بچا کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اب یہاں بھی حملے شروع ہو چکے ہیں۔ اس سے آگے مصر ہے، اور مصر نے غزہ سٹرپ کی 14 کلومیٹر کی چوڑائی پر 20 فٹ اونچی دیوار بنا رکھی ہے۔ یہ دیوار کئی فٹ موٹی بھی ہے اور تہ در تہ ہے اور زیر زمین بھی ہے۔ زیر زمین اس لیے کہ غزہ کے لوگ کھانے پینے کا سامان اور حماس والے اسلحہ وغیرہ منتقل کرنے کے لیے ٹنلز بناتے رہتے ہیں، جن میں سے کچھ مصر کے اندر بھی کھلتی ہیں۔ تو اسی کو روکنے کے لیے مصر نے کئی میٹر گہرائی سے یہ دیواریں اٹھائی ہیں۔ پھر غزہ اسرائیل بارڈر کی یہ دیوار کئی تہوں میں ہے، 3 تو آپ سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اوپری سروں پر الگ سے خاردار تاریں لگی ہوئی ہیں۔ اسرائیل نے بھی اپنی سائڈز پر تینوں چاروں اطراف میں اس سے بھی سخت کنکریٹ کی دیواریں، اونچی باڑ اور الیکٹرک وائرز لگائی ہوئی ہیں۔
इस सब से आप आसानी से समझ सकते हैं कि गजा के लोग इस जंग से पहले किस तरह कैदियों की सी जिंदगी गुजार रहे थे, और ज़ाहिर है अब भी गुजार रहे हैं। पूरा गजा इसी तरह 3 अतराफ से इसराइल और एक तरफ से मिस्र ने बंद कर रखा है। दोनों की वजूहात मुख्तलिफ हैं। यानी इसराइल की ये है कि वो गजा वालों को इतना तंग करना चाहता है कि वो मिस्र की तरफ या कहीं भी भाग जाएं और गजा इसराइली सेटलर्स के हाथ में आ जाए, जबकि मिस्र ये चाहता है कि गजा के लोगों को इसराइल किसी भी खौफ में मुब्तला करके मिस्र के सहराए सीना की तरफ ना धकेल सके, क्योंकि मिस्र ने और बाकी अरब ममालिक ने साबका तजुर्बात से ये सीखा है कि जब भी इसराइल फ़लस्तीनियों को किसी भी वजह से किसी भी इलाके से निकाल कर अरब ममालिक में बतौर महाजर भेजता है तो फिर इनको इसराइल वापस कभी नहीं आने दिया जाता, बल्कि इनकी ज़मीनों पर, इनके घरों पर कब्जा कर लिया जाता है। चुनाचे अब गजा के साथ मिस्र और वेस्ट बैंक के साथ उर्दन, दोनों ममालिक किसी सूरत फ़लस्तीन के इन दोनों इलाकों से लोगों को किसी भी बहाने अपने यहाँ मुंतकिल करने पर तैयार नहीं होते। तो इस तरह गजा के लोगों को महसूर कर देने का नुकसान बहरहाल ये हो रहा है कि वो अमरीकी मिसाइलों के साथ इसराइली बमबारी के नीचे बेबसी से मर रहे हैं। हमास के पास इसराइल के मुकाबले के लिए जंगी हथियार नहीं है। अरबों के पास इसराइल को रोकने की तो कैपेसिटी एक तरफ, वो फ़लस्तीन का बोझ ही नहीं उठाना चाहते अपने कंधों पर। वो अपनी मुस्लिम अरब अवाम के दबाव पर कुछ रस्मी बयानात दे देते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जबकि तीसरी असल ताकत जिसके पास इसराइल की गजा पर बमबारी रोकने की सलाहियत है, यानी अमेरिका, वो इसराइल से बढ़कर इसराइल की हमायत कर रहा है। पिछले 5 माह में प्रेसिडेंट जो बाइडन दर्जनों बार कह चुके हैं कि वो खुद एक ज़ायनिस्ट हैं, बल्कि वो एक मीटिंग में ये तक कह चुके हैं कि मैं ज़ायनिस्टों से बड़ा ज़ायनिस्ट हूँ। फिर आप ये भी जानते हैं कि पूरे अरब खित्ते में इसराइल इसका वाहिद फ़ौजी अड्डा है, मिलिट्री बेस है, जिसे वो अपने मुल्क का हिस्सा ही समझता है। यानी इसराइल अमेरिका का लोकल मसला है। इसीलिए वो किसी भी सूरत एक भी बयान तक ऐसा नहीं देना चाहता जिससे किसी भी मुल्क को इशारा मिले कि अमेरिका इसराइल से नाराज़ हो सकता है। जब शुरू में एक्सपर्ट्स का ख्याल था कि ये जंग ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी के मिड तक ख़त्म हो जाएगी, हमारा भी यही ख्याल था, तो वो इस बुनियाद पर था कि अमेरिका ज़्यादा देर तक इसराइल को बमबारी नहीं करने देगा, क्योंकि इससे उसके अपने लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर ना तो अरब ममालिक ने अमेरिका को कायल करने की पूरी तरह कोशिश की और ना ही जो बाइडन अपने ज़ायनिस्ट माइंडसेट से बाहर निकल सके। सऊदी अरब ने तो अब बयानात देने भी महदूद कर दिए हैं। साथियों, गजा पर इसराइली हमलों ने कमज़ोरों की बेबसी के साथ एक और फैक्टर भी हम सबको बहुत करीब से देखने का मौका दिया है। वो ये कि ताकत कितनी बेरहम और बेलगाम होती है। अमेरिकी सदर जो बाइडन अमेरिका ही के कायम करदा वर्ल्ड ऑर्डर को चलाने के लिए बनाए गए इदारे यूएनओ की बार बार वार्निंग्स और सीज़ फायर मुतालबे के बावजूद इसराइल को असलहा दिए चले जा रहे हैं। साथ में वो ऐसे बयानात भी देते हैं कि इसराइल का गजा पर हमला ओवर द टॉप है, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसी दौरान इसराइल के मिलिट्री एड के लिए जो $14 अरब का बिल है, वो भी सेनेट से पास करवा कर हाउस में भेज देते हैं। लिप सर्विस का इससे अच्छा मुजाहरा शायद ही आपको देखने को कहीं और मिले। लेकिन कमाल ये नहीं है। कमाल ये है कि हर चंद दिन बाद मीडिया में एक बयान जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि सदर बाइडन ने प्राइवेट मीटिंग में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर दबाव डाला, या फिर ये कि जो बाइडन और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म अब फ़ोन पर बात तक नहीं करते, इतने नाराज़ हैं, या यूं कि एक प्राइवेट महफिल में अमेरिकी सदर ने जो बाइडन को बेहुदा इंसान, ए होल करार दे दिया। नामवर अमेरिकन जर्नलिस्ट जेरेमी स्केहिल, जिन्होंने डर्टी वॉर्स, ब्लैक वाटर और असैसिनेशन कॉम्प्लेक्स जैसी किताबें लिखी, वो अमेरिकी सदर के एंटी नेतन्याहू प्राइवेट बयानात को धोखा कहते हैं। जेरेमी के मुताबिक ऐसे बयानात अमेरिकी सदर की सोची समझी प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है। जो बाइडन अपनी टीम के जरिए ऐसी खबरें जानबूझकर लीक करवाते हैं ताकि गजा की हज़ारों हलाकतों के बायस जो आलमी दबाव आ रहा है उसे कंट्रोल किया जा सके और बताया जा सके कि अमेरिकी सदर तो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को जंग बंद करने पर या नहत्ते लोगों की हलाकतें रोकने पर आमादा करने की बहुत मेहनत करते रहे हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। प्रेसिडेंट ऐसे बयानात से अपना तहफ़्फ़ुज़ भी करना चाहते हैं। वो इस तरह कि अगर इसराइल पर आलमी अदालत में जेनोसाइड का केस साबित हो जाता है तो ज़राए के हवाले से उनके जो बयानात ऑनलाइन मौजूद होंगे वो इस बात का सबूत होंगे कि जो बाइडन इस जेनोसाइड को रोकने के लिए पूरा दबाव डालते रहे हैं। ये अमेरिकी जर्नलिस्ट जेरेमी स्केहिल न्यूयॉर्क टाइम्स समेत कई इदारों के लिए लिखते रहे हैं। आजकल लेकिन अब इन्होंने कई अच्छे सहाफ़ियों की तरह एडिटर्स और एडवर्टाइज़र्स की सेंसरशिप से बचने के लिए एक थिंक टैंक जैसी वेबसाइट इंटरसेप्ट बनाई है। जेरेमी दरअसल इस इदारे के को फाउंडर भी हैं। इस साइट पर उनके एक आर्टिकल में वो कहते हैं कि आखिर 27-28 हज़ार
ہلاکتوں کے بعد جس میں 11,000 سے اوپر بچے بھی ہیں، ان سب کے بعد بھی امریکی صدر اور وائٹ ہاؤس اسرائیل کو مجبور کیوں نہیں کر پا رہا کہ وہ جنگ بند کر دے یا اس میں ٹیمپریری سیز فائر ہی کر دے؟ آخر وہ کیوں مسلسل ہتھیار بھیجے چلا جا رہا ہے؟ ان کے مطابق اس کا جواب انفارمیشن بمبارمنٹ کا ایک سسٹم ہے جسے ہسبارہ کہتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسرائیلی حکومت تقریباً ہر ہفتے اور کبھی روزانہ بھی امریکہ اور یورپ کی طرف ایسے من گھڑت جھوٹے بیانات کے جھکڑ بھیجتی ہے کہ جن کو جواز بنا کر وہ غزہ میں قتل عام جاری رکھ سکے۔ اگر اسرائیل کے ایسے تمام الزامات کو درست مان لیا جائے جو وہ جاری کرتے ہیں روزانہ اور ہفتے کی بنیاد پر، تو پھر فلسطین میں تمام ہسپتال بھی حماس ہیں، UN بھی حماس ہے، صحافی حماس ہیں، یورپی اتحاد حماس ہے، بلکہ انٹرنیشنل کورٹ تو نہ صرف حماس ہے بلکہ اینٹی سیمیٹک بھی ہے۔ جرمی کے مطابق وائٹ ہاؤس اس سارے اسرائیلی پروپیگنڈے کو سچائی جان کر قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد امریکی صدر اور سینئر آفیشلز کے بیانات ان الزامات کو لانڈر کر دیتے ہیں، یعنی انہیں دنیا کے سامنے دہرا کر تصدیق کی مہر بھی لگا دیتے ہیں، جس کے بعد پھر باقی مغربی ممالک بھی، ویسٹرن ورلڈ بھی اسی بات کو دہرانا شروع کر دیتے ہیں کہ امریکہ نے کہہ دیا ہے تو یقیناً کوئی بات ہوگی، انہوں نے ریسرچ کی ہوگی۔ تو یہی ان کا ہسبارہ سسٹم ہے جو ورک کر رہا ہے۔ اس کی تازہ مثال یونائٹڈ نیشن کا ادارہ اونروا، یونائٹڈ نیشنز ریلیف اینڈ ورک ایجنسی ہے۔ یہ ادارہ UNO کا 70 سال سے پرانا انسٹیٹیوٹ ہے جو دسیوں لاکھوں فلسطینیوں کے لیے کام کرتا ہے جنہیں اسرائیل نے 1948 سے اپنے گھروں سے نکال رکھا ہے۔ اونروا کا مینڈیٹ ہے کہ اس نے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ان مہاجر فلسطینیوں کو واپس گھروں میں جانے تک ان کا ریکارڈ بھی رکھنا ہے اور ان کا خیال بھی رکھنا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ جب تک اونروا کا ادارہ قائم ہے، اسرائیل کے سر پر ایک تلوار لٹکتی رہے گی کہ کسی بھی دن عالمی برادری فیصلہ کر سکتی ہے کہ 70 سال میں جتنے بھی فلسطینیوں کو اسرائیل نے نکبہ کر کے، تباہی کر کے گھروں سے نکالا ہے، وہ واپس جائیں۔ اسی لیے اب اس نے امریکہ کو ساتھ ملا کر اونروا پر اٹیک کر دیا ہے۔ این اس وقت جب UNO کے ادارے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اسرائیل کے خلاف ساؤتھ افریقہ کے جینوسائیڈ کیس کو سننے کا فیصلہ دیا، تو اسرائیل اور امریکہ نے اگلے ہی روز اونروا کو نشانے پر رکھ لیا تھا۔ حالانکہ اسرائیلی ایجنسیز پوری کوشش اور تشدد کے باوجود بھی، قیدیوں پر تشدد کے باوجود بھی، اونروا کے 30,000 ملازمین میں سے صرف 12 پر الزام لگا پائے تھے۔ ثبوت کے طور پر بھی جو کچھ پیش کیا گیا تھا وہ گرفتار فلسطینیوں کے بیانات تھے جو ظاہر تشدد سے حاصل کیے گئے، پھر لاشوں سے ملنے والے موبائل فونز اور انٹرسپٹ کی ہوئی فون کالز کا ڈیٹا تھا جو پیش کیا گیا۔ لیکن کیا اس ڈیٹا میں، اس ڈاکومنٹ میں واقعی کوئی کریڈیبل ثبوت بھی تھے؟ یہ ڈاکومنٹ ساتھیوں خفیہ تھا، لیکن اسے امریکی حکومت کو دینے کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے کچھ من پسند میڈیا آرگنائزیشنز کو بھی دکھایا، ان سے شیئر کیا۔ ان میں سے امریکہ نے تو الزامات فوراً تسلیم کر لیے، اونروا کی فنڈنگ بھی بند کر دی، جبکہ اسرائیل کے لیے $14 ارب کا الگ خصوصی پیکیج بھی اس دوران سینٹ سے پاس کروا لیا جو کہ ہاؤس میں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن، جو کہ خود بھی اسرائیلی اوریجن سے ہیں، جوئش ہیں، انہوں نے فوراً بیان بھی دے دیا کہ اونروا کے خلاف ایویڈنس ہائیلی کریڈیبل ہے، یعنی بہت زیادہ معتبر ہیں۔ پھر اسی گفتگو میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا، سیکرٹری آف اسٹیٹ نے، کہ ان ثبوتوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں۔ لیکن دوسری طرف وائٹ ہاؤس کے برعکس جن میڈیا آرگنائزیشنز کو یہ ثبوت دکھائے گئے، ان میں سے برطانوی میڈیا کے اہم ادارے اسکائی نیوز نے رپورٹ کیا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کے ڈوزیئرز میں دعوے تو بہت ہیں، لیکن ان میں ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا۔ ہاں، ان دعووں میں کوئی سچائی اگر ہے تو اس کا براہ راست تعلق اونروا کے ادارے سے بھی ثابت نہیں ہو رہا۔ اس طرح کی بات ایک دوسرے انگلش میڈیا ادارے چینل 4 نے بھی کی کہ اسرائیل نے اپنے دھماکے دار الزامات کے ساتھ کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا جو یہ دکھا سکے کہ اونروا اسرائیل پر حملے کے لیے استعمال ہوا ہے بطور ادارہ۔ اس کے علاوہ یورپی یونین فارن پالیسی چیف جوزف بوریل نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اسرائیل اونروا پر آج سے نہیں، لمبے عرصے سے الزامات لگاتا چلا آ رہا ہے، ہم جانتے ہیں کیوں لگاتا ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف اس کی وجہ سے ہم ان 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دیں جنہیں اس مدد کی اشد ضرورت ہے۔ UNRWA is playing a critical role. It's true that the Israeli government has been very critical of UNRWA, not now, from many times ago, but we cannot punish 2 million people by depriving them from the support that UNRWA is providing. Who will take care of that? ساتھیوں، ان سب لوگوں اور اداروں کی طرف سے تحفظات کے باوجود ستم دیکھیں کہ ادھر امریکہ نے سو کالڈ ایویڈنس کی تصدیق کی تو دوسرے ہی لمحے باقی 8 امریکی اتحادیوں، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، کینیڈا، نیدرلینڈ، UK، اٹلی، آسٹریلیا اور فن لینڈ نے بھی اونروا کی فنڈنگ روک دی بغیر اپنی تحقیق کیے،
23 लाख محصور لوگوں کی مدد کرنے والے واحد ادارے کی سپورٹ معطل کر دی گئی۔ آپ دیکھیں کہ فلسطین ایک مقبوضہ علاقہ ہونے کی وجہ سے اسرائیلی اور انٹرنیشنل ذمہ داری میں ہے کہ وہ اس کی ضروریات پوری کریں یا اسے آزاد ملک کا درجہ دیں تاکہ یہ خود اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ ایسے میں فلسطین کی 62% 62% امداد بند کر دینا ان 9 ممالک کی طرف سے، آزادی بھی نہ دینا، یہ ایک ظلم عظیم سے کم نہیں۔ دی انٹرسیپٹ ادارے نے اسرائیل کے 7 اکتوبر حملوں میں لگائے گئے کئی الزامات کو بھی انویسٹیگیٹ کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسرائیلی حکومت اور امریکہ نے الزام لگایا کہ حماس نے چھوٹے بچوں کے سر قلم کیے اور ماؤں کے سامنے انہیں اوون میں ڈالا۔ یہ الزامات جس ڈاکٹر ایلی نے لگائے تھے اسرائیلی نے، اسے پوری دنیا کی سیر کروائی گئی۔ وہ امریکی صدر جو بائیڈن سے بھی ملا اور اس کی کہانی کو ہیڈ لائنز کے ساتھ خوب اچھالا گیا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اسرائیلی میڈیا وائی نیٹ، جس نے کہ 7 اکتوبر کو اس دن مرنے والے ایک اسرائیلی کی شناخت اور ڈیٹیلز پر کام کیا، اسے شائع کیا، وہ ادارہ کہتا ہے، اسرائیلی ادارہ، کہ 7 اکتوبر حماس حملے میں صرف ایک 9 ماہ کے بچے کی موت ہوئی تھی، وہ قتل ہوا تھا اور یہ بچہ بھی ماں کی گود میں تھا اور اسے گولی لگی تھی۔ اس کی ماں اس حملے میں محفوظ رہی، البتہ بچہ سروائیو نہیں کر سکا، جبکہ باقی ہلاک ہونے والوں میں 35 لوگ 19 سال سے کم عمر تھے۔ ان میں سے 14 راکٹ حملوں میں ہلاک ہوئے تھے، ڈائریکٹ فائرنگ سے نہیں، جبکہ اوون میں بچوں کو جھلسانے اور ماؤں کے پیٹ چاک کرنے جیسے کسی واقعے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ آتھر جیرمی اسکیہل کے مطابق یہ دعوے مکمل طور پر جھوٹے تھے، گھڑے گئے تھے اور ان کے لیے ایک ذرا برابر ثبوت بھی موجود نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ان جھوٹے دعووں کو دیگر اسرائیلی اخبارات جیسے کہ حریش نے بھی مسترد کیا۔ انہوں نے کوبٹس بیری، یعنی وہی علاقہ جہاں نرسری میں 8 بچوں کے خوفناک قتل کا جھوٹ گھڑا گیا تھا، وہاں کے سپوکس پرسن کے حوالے سے لکھا کہ کوبٹس بیری میں ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا۔ ایک اور الزام کہ ہولوکاسٹ کے بوڑھے سروائیورز کو بھی قتل کیا گیا، ایسا بھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کیونکہ مرنے والوں کی فہرستیں مکمل ہو چکی ہیں جن میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے۔ دی انٹرسیپٹ میڈیا کی رپورٹ کے مطابق صرف ایک پریگننٹ وومن قتل ہوئی اور وہ ایک گاڑی میں جا رہی تھی، ایک بدو عرب اسرائیلی خاتون تھی، وہ قتل ہوئی۔ گاڑی جب اسے ہاسپٹل لے کر گئی تو آپریشن کے دوران اس کا بچہ اور ماں یہ دونوں نہیں بچائے جا سکے۔ یاد رکھیں ساتھیوں کہ یہ من گھڑت واقعات اسرائیلی انتہا پسندوں نے لگائے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ 7 اکتوبر کو جو اسرائیلی سویلینز مارے گئے، ہم کسی بھی صورت اس کو کم پرتشدد واقعہ کہہ رہے ہیں یا اس کی حمایت کر رہے ہیں یا اس سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ خوفناک واقعہ تھا۔ سویلینز، وہ لوگ جو جنگ میں شریک نہیں، انہیں ایک گولی بھی نہیں لگنی چاہیے، انہیں ایک زخم بھی نہیں آنا چاہیے۔ تو خیر ساتھیو، یہ ان من گھڑت واقعات میں سے چند تھے جنہیں اسرائیلی اور عالمی میڈیا نے بے نقاب کیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب جھوٹ اسرائیلی میڈیا نے امریکی صدر اور وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی مدد سے پھیلانا شروع کیے تھے۔ اب چونکہ امریکہ نے پھیلانا شروع کر دیے تھے تو پوری ویسٹرن ورلڈ ایک صدمے اور غصے میں اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ مگر جب جنوری کے آخر میں 21 جنوری کے قریب یہ جھوٹ ایک ایک کر کے بے نقاب ہونا شروع ہوئے کہ اس واقعی ایک افسوسناک واقعے میں ایگزیجریشن کتنی تھی، تو اسرائیل 23,000 سے 23,000 سے زیادہ غزہ کے شہریوں کو ہلاک کر چکا تھا۔ نیتن یاہو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بیانیوں کو شدت سے پھیلانا کیوں ضروری ہے، اور خاص طور پر جب امریکیوں کو کسی بات پر قائل کرنا ہو تو کس شدت سے ایگریسولی پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ ہمیشہ اسرائیلی حمایت میں کھڑے رہیں۔ یہی وہ ہسبارہ آئیڈیالوجی ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ دوستو، یہ ہے ان وجوہات میں سے ایک کہ آخر کیوں امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ اسرائیلی نیریٹو کو، ان کے بیانیوں کو بغیر چھان پھٹک کے فوری طور پر تسلیم کرتے آ رہے ہیں۔ بلکہ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ اپنے اہم ترین اہلکاروں کی اسرائیلی جوئش تنظیموں کے ہاتھوں ہلاکتوں پر بھی آنکھیں نہیں کھولتے۔ مثال کے طور پر 1944 میں 1944 میں جب جوئش ہسٹورینز کے مطابق نازی جرمنی میں ہولوکاسٹ ہو رہا تھا، ایک افسوسناک سانحہ پیش آ رہا تھا، تو اسرائیلی دہشت گرد تنظیم LHE، جسے لیہی کہا جاتا تھا، اس نے فلسطین میں برطانوی وائسرائے والٹر ایڈورڈ ماؤن کو پوائنٹ بلینک رینج سے قتل کر دیا۔ یہ برطانوی آفیسر منسٹر فار مڈل ایسٹ تھے، لیڈر آف ہاؤس آف لارڈز تھے، سیکرٹری آف اسٹیٹ فار کالونیز تھے، یعنی انگلینڈ جو اس وقت سپر پاور تھا اس کے اہم ترین اور بااثر ترین لوگوں میں سے ایک تھے۔ لارڈ ماؤن فلسطین میں جوش کالونیز کی حمایت میں تو تھے، لیکن وہ ہر سال کتنے جیوز فلسطین میں آ کر بسیں گے اس پر برٹش پالیسی کے مطابق ایک چیک رکھنا چاہتے تھے۔ وہ چیک رکھنا چاہتے تھے کہ دنیا بھر سے آنے والے یہودی کتنی زمین فلسطین میں خرید سکتے ہیں اور کتنی نہیں۔ اس پالیسی میں یہ بھی شامل تھا کہ جب 75,000 سے زیادہ یہودی فلسطین میں داخل ہو چکیں گے تو اس کے بعد ہر جوش کانوائے کو عربوں سے اجازت لینا ہوگی کہ وہ اب آ سکتے ہیں یا نہیں۔
اسی جرم میں لیہی یہودی انتہا پسند تنظیم نے ان کے قتل کی کوششیں شروع کر دیں۔ یاد رکھیں کہ اس وقت فلسطین اور مصر دونوں پر برطانیہ کا قبضہ تھا اور لارڈ مون فلسطین اور مصر دونوں میں برٹش مینڈیٹ پر تھے۔ ان کے قتل کے لیے لیہی کے 2 ممبرز الیہا بیت زوری اور الیہا حاکم نے پوری ٹریننگ کی تھی اور اسرائیلی زائونسٹ لابی کی اسے مکمل حمایت حاصل تھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ اسرائیلی یہ انتہا پسند تنظیم لیہی کے ممبرز خود کو دہشت گرد کہا کرتے تھے۔ عجب اتفاق دیکھیں کہ یہ عین وہی وقت تھا جب لیہی سمیت کئی زائونسٹ انتہا پسند تنظیمیں ہٹلر کی نازی تنظیم سے مدد بھی مانگ رہی تھیں، سپورٹ مانگ رہی تھیں اسرائیل کے قیام کے لیے، اور ان زائونسٹ یہودی تنظیموں کے لوگوں کو ان یہودیوں کی، ان غریب، کمزور اور بیچارے یہودیوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی جنہیں نازی جرمنی کنسنٹریشن کیمپس میں رکھ رہے تھے اور ان کو جلا رہے تھے، ان کو قتل کر رہے تھے۔ یہ سب تو گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے اپنے سو کالڈ مقدس مشن پر تھے اور تمام یہودیوں کو عرب منتقل کر کے ٹیمپل سلیمانی، ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ان کا نصب العین تھا۔ جب ہٹلر کی موت ہو گئی تو اسی زائونسٹ انتہا پسند گروپ نے خود کو رشین ڈکٹیٹر جوزف اسٹالن کے ساتھ جوڑ لیا، اس سے مدد مانگنا شروع کر دی کہ گریٹر اسرائیل کے لیے وہ ان کی مدد کرے۔ تو ان کو عام یہودیوں سے ہمیشہ ہمیں الگ کر کے دیکھنا ہے، یہ تمام یہودیوں کا یہ کریکٹر نہیں ہے۔ تو خیر، لیہی کے انہی 2 انتہا پسند ممبرز نے، حاکم نے اور بیت زوری نے، قاہرہ میں منسٹر لارڈ مون کے گھر کے قریب ہی ایک خفیہ ٹھکانہ بنا لیا تاکہ وہ ان پر نظر رکھ سکیں۔ 6 نومبر 1944 کو جب لارڈ مون اپنے گھر سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ رہے تھے تو بیت زوری نے 4 گولیاں ان کے سینے اور گردن میں فائر کر دی۔ اس کے دوسرے ساتھی نے لارڈ کے ڈرائیور کو بھی قتل کر دیا۔ قتل کے بعد دونوں نے کرائے پر ساتھ لائے موٹر سائیکلوں کو سٹارٹ کیا اور بھاگ نکلے۔ لیکن اتفاق دیکھیں کہ دونوں کچھ ہی دور گئے تھے کہ ایک مصری پولیس مین الامین محمد عبداللہ سامنے سے ایک موٹر سائیکل پر آ رہا تھا۔ الامین نے صورتحال کو بھانپ لیا اور دونوں کے بائکس روکنے کی کوشش کی، ان پر فائر کیے۔ دونوں قاتلوں نے بھی الامین پر فائر کھولے، لیکن چونکہ وہ دونوں پہلے ہی کچھ فائرنگ کر کے آ رہے تھے تو اب ان کے پاس گولیاں کم تھیں، یعنی 2 انہوں نے فائر کیے اور ان کی گولیاں ختم ہو گئی اور انہیں ری لوڈ کرنے کی ضرورت پڑی اپنی گن کو۔ مصری پولیس مین کو اتنا ہی وقت چاہیے تھا۔ عبداللہ امین نے بیت زوری کے سینے میں گولی ماری اور دوسرے کو جا کے اس نے بازو سے پکڑ لیا حاکم کو۔ اتنے میں کچھ اور مصری پولیس اہلکار بھی مدد کو آ گئے، یعنی دونوں قاتل موقع پر ہی گرفتار ہو گئے اور دونوں کو سزا سنا دی گئی عدالت نے، اور اگلے سال انہیں پھانسی بھی دے دی گئی۔ اسرائیلی زائونسٹ تنظیم جو کہ برطانیہ کے ساتھ مل کر فلسطین میں اسرائیلی ریاست بنا رہی تھی، اس نے لارڈ کے قتل کی رسمی مذمت کی، لیکن یہودیوں پر جو پابندیاں تھیں، جو چیکس لارڈ مون کے ذریعے برطانیہ لگا رہا تھا، وہ عملاً ختم ہو گئے۔ اب یوز پوری دنیا سے جہازوں میں بھر بھر کر فلسطین آنے لگے اور زمین خریدنا تو ایک طرف، اب وہ قبضے کرنے لگے تھے اور عرب دیہات کو نیست و نابود کرنے لگے تھے۔ برطانیہ نے لیہی کو دہشت گرد تنظیم تو قرار دے دیا، لیکن اسرائیل نے دونوں کے لیے بعد میں سرکاری ایوارڈز جاری کیے، ان کے نام سے اپنی فوج میں، IDF میں آنرز جاری کیے، آنرز رکھنا شروع کیے اور ان کی قبروں کو یروشلم میں قومی ہیرو کی یادگاریں قرار دیا۔ آج بھی یہ اس طرح ہے۔ آج اسرائیلی بچوں کو ان کے کوریکولم میں، ان کے نصاب میں ان دونوں قاتلوں کے قتل کو ایک درست اقدام اور ہیروئک ایکٹ کے طور پر بتایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ یہ وہاں کے ہیروز ہیں۔ ساتھیو، اگر آپ اس واقعے پر حیران ہو رہے ہیں تو بھی ٹھہریے، اس سے زیادہ حیرت کا موقع ابھی آئے گا۔ یہی تنظیم لیہی جس کے قاتلوں کو سزائے موت دی گئی تھی، اور جب سزائے موت دی گئی تھی اس وقت ایک سویڈش ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ایک سر توڑ کوشش بھی کر رہا تھا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح جرمنی کے نازی کنسنٹریشن کیمپ سے موت کا انتظار کرتے ہوئے یہودیوں کو باہر نکال لیا جائے تاکہ ان کی زندگی بچائی جا سکے۔ یہ سچا انسانی حقوق کا علمبردار کاؤنٹ فوک برناڈاٹ تھا۔ فوک برناڈاٹ نے 31,000 یہودیوں کو جرمن کنسنٹریشن کیمپ سے آزاد کروایا تھا۔ ان میں اس واقعے کے اہم کردار فرینچ یہودی آندرے سروت کی بیوی بھی شامل تھی۔ اس شخص کا کردار ابھی آپ کے سامنے اس کہانی میں آئے گا۔ آندرے سروت فالکن برناڈاٹ کا اتنا شکر گزار تھا کہ جب برناڈاٹ کو UN نے سینکڑوں فلسطینی دیہات کی رپورٹ بنانے کے لیے فلسطین بھیجا تو وہ ان کے ساتھ ہی چلا آیا۔ یہ دیہات وہ تھے جنہیں جیوش سیٹلرز نے جلا دیا تھا، جہاں سے 6 لاکھ فلسطینیوں کو، عربوں کو نکال کر ان کے گھروں کو مسمار کر کے ان پہ قبضہ کر لیا گیا تھا۔ بائی دا وے، UNRWA اسی وقت قائم ہوئی تھی اور فوک برناڈاٹ کی کاوشیں اس میں شامل تھیں۔ ان کا مینڈیٹ تھا کہ وہ یہاں پر پیس مشن کے طور پر رہیں، امن قائم کروائیں، اس کی کوشش کریں اور ایک رپورٹ تیار کریں کہ اصل میں کیا واقعات پیش آئے ہیں۔ ان کا یہ کام لیہی سمیت انتہا پسند یہودی تنظیموں کو بہت ناپسند تھا۔
سو ان کے قتل کی پلاننگ شروع ہو گئی اور اس پلاننگ کا ماسٹر مائنڈ تھا اسحاق شومیر۔ اب بات یوں تھی کہ UN مشن چیف فوک برنارڈوٹ کے ساتھ آندرے سیروت بھی سفر کرتا تھا۔ یہ دونوں اور ان کا ڈرائیور غیر مسلح رہتے تھے، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ ہر گروپ کو اس وقت جو جنگ ہو رہی تھی عربوں اور اسرائیل کے سیٹلرز کے درمیان، وہ ان کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ ہم امن مشن پر ہیں اور ہم کسی سے لڑنے نہیں ہیں، اس لیے ہم ساتھ کوئی ہتھیار نہیں رکھتے۔ لیکن ہوا یہ کہ 17 ستمبر 1948 کے دن یروشلم میں 4 لیہی ممبرز نے سڑک پر انہیں روک لی۔ ان سب نے اسرائیلی فوجی وردی پہنی ہوئی تھی، اسرائیلی فوجی جیپ میں سوار تھے اور اسرائیلی ملٹری ویپنز ان کے پاس تھے۔ تنہا سڑک پر کھڑی اسرائیلی گاڑی کو دیکھ کر فوک برنارڈوٹ اور سیروت دونوں کو کوئی خدشہ محسوس نہیں ہوا۔ برنارڈوٹ نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو باوردی لیہی ممبر کوہن نے آگے بڑھ کر 6 گولیاں اپنی کمیونٹی کے محسن برنارڈوٹ کے سینے، حلق اور بازو میں اتار دیں۔ اس کے بعد ان کے ساتھ بیٹھے کرنل آندرے سیروت کے سینے میں اس نے 18 فائر کیے۔ یہ کرنے کے بعد قاتل فرار ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ برطانوی منسٹر لارڈ ماؤن کے قاتلوں کو تو فلسطین میں برطانوی مینڈیٹ کے دوران سزائے موت مل گئی تھی، لیکن اس دوہرے قتل کے وقت اسرائیل میں برطانوی نہیں اب اسرائیلی حکومت تھی۔ بن گورین اس کے وزیر اعظم تھے۔ انہی کی سیٹلر آرمی کو مغربی طاقتیں خفیہ اور اعلانیہ اسلحہ اور پیسہ بھی دے رہی تھیں۔ بن گورین حکومت نے اس قتل کی انویسٹیگیشنز تو شروع کی، لیکن اسے اتنا لٹکایا کہ یہ کسی نتیجے پر پہنچ ہی نہیں سکی۔ فوک برنارڈوٹ کے قتل کے سہانے کے بعد لیہی کو البتہ ڈسمنٹل کر دیا گیا، لیکن ڈسمنٹل اس طرح کیا گیا کہ اب اس کے انتہا پسند ممبرز کو اسرائیلی فوج میں بھرتی کر لیا گیا۔ جنہیں کچھ ایسے بھی تھے جنہیں شامل نہیں کیا گیا، انہوں نے نئے نام سے اسرائیل میں الگ تنظیم بنا لی اور سیاسی طور پر اور عسکری طور پر کام جاری رکھا۔ سوویت ڈکٹیٹر جو تھے اسٹالن، ان سے رابطے بھی انہوں نے اسی وقت شروع کیے۔ اسرائیل نے انہیں روکنے کے لیے کوئی بھی سخت قدم نہیں اٹھایا، کیونکہ آپ کہانی سے جان چکے ہیں، اس واقعے کو سنتے ہوئے جان چکے ہیں کہ وہ تو انہیں فریڈم فائٹر اور ہیرو اور اپنا محسن دراصل سمجھتے تھے۔ اب آگے سنیں، اس بات کا آپ کو اور شدت سے احساس ہوگا۔ تھوڑی بہت انویسٹیگیشن کے بعد 1948 اور 9 میں یہ ہوا کہ یہودیوں کے اس عظیم محسن فوک برنارڈوٹ کے 4 قاتلوں کا سراغ لگا لیا گیا، جن میں سے 2 گرفتار بھی کر لیے گئے، لیکن 1 سال کے اندر انہیں رہا کر دیا گیا، قتل کے الزام سے بری کر دیا گیا۔ براہ راست فائر کرنے والا قاتل یعنی شوشا کوہن جو تھا، یہ شوشا کوہن اسرائیل میں اسے نئی سیٹلمنٹ کوبیٹس بنا کر رہنے کا موقع دیا گیا۔ یہ قاتل فادر آف اسرائیل، پہلے وزیر اعظم بن گورین کا ہمسایہ بھی بنا اور ان کا دوست بھی بنا۔ بن گورین جانتا تھا کہ یہ شخص یہودیوں کے محسن فوک برنارڈوٹ کا قاتل ہے، لیکن اس کے باوجود کوہن کو نہ صرف یہ کہ کوئی سزا نہیں دی گئی، بلکہ بن گورین نے جب وہ وزیر اعظم تھا اس کے بعد اس نے اسے اپنا ان آفیشیل باڈی گارڈ بنائے رکھا، اس سے ذاتی دوستی پوری زندگی نبھائی اور اسے اسرائیلی فوج میں بھرتی بھی کروایا اور سرکاری اعزازات بھی دلوائے۔ بن گورین نے قاتل کوہن کا راز اس وقت کھولا جب قانونی طور پر وہ وقت گزر چکا تھا جب کسی مجرم کو کسی جرم پر کٹہرے میں لایا جاتا ہے۔ دوسرا شخص اسحاق شومیر، جس نے امن مشن کے چیف فوک برنارڈوٹ کے قتل کی ساری منصوبہ بندی کی تھی، جو ماسٹر مائنڈ تھا۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ 2 مرتبہ اسرائیل کا وزیر اعظم منتخب ہوا۔ وہ کل 7 سال پرائم منسٹر کے عہدے پر اسرائیل میں رہا اور 6 سال اسرائیلی وزیر خارجہ رہا۔ اس دوران پورا ویسٹ جانتا تھا کہ یہ شخص یہودیوں کے محسن کا قاتل ہے، UN کے امن مشن کا قاتل ہے، لیکن اس کے باوجود اسے قبول کیا گیا۔ حالانکہ جب فلسطین اور مصر پر برطانوی قبضہ تھا تو اسحاق شومیر انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل تھا۔ اس کے وانٹڈ پوسٹرز چھاپے جاتے تھے اور اس کی گرفتاری پر برطانیہ نے ہی انعام رکھا ہوا تھا۔ ساتھیوں، یہ حیران کن واقعات جان کر بھی اگر آپ اس مخمصے میں ہیں کہ آخر اس تمام ہسٹری کو جاننے کے باوجود کیوں ویسٹ میں اسرائیلی حکومتی پالیسیز تک پر بات کرنا ممکن نہیں، آپ یہ حیران ہیں کہ آخر یہ وہاں ایک سیکرڈ کاؤ اب تک کیوں ہے، تو 2 باتیں جان لیں۔ ایک یہ کہ ویسٹرن ورلڈ کئی صدیوں سے جوئش کمیونٹیز کی اپنے ہاں موجودگی سے خوش نہیں تھی۔ ویسٹ کا ایک بڑا طبقہ ان سے جان چھڑانا چاہتا تھا، لیکن یہ جان کیسے چھڑائی جائے یہ ان کو سمجھ نہیں آتا تھا، اور اس سوال کو وہ جوئش کویسچن کہتے تھے، یعنی کہ ان لوگوں کا کیا کرنا ہے۔ تو مجموعی ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ نے، اس مائنڈ سیٹ نے جوئش کویسچن کا حل فلسطین میں اسرائیل قائم کرنے کی صورت میں نکالا، کیونکہ اس کے لیے اسرائیلی لابیز پہلے سے کام کر رہی تھیں۔ سو انہیں یہ فائدہ ہو گیا کہ جو انتہا پسند مائنڈ سیٹ اور ایکسٹریمسٹ جوش گروپس ہیں وہ اسرائیل ہی میں زیادہ تر ایکٹیو اب رہتے ہیں، کیونکہ یہیں تو انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق گریٹر اسرائیل بنانا ہے، جس میں
کہ اس گریٹر اسرائیل میں اردن، ترکی، لبنان، مصر، شام، عراق، سعودی عرب کا اچھا خاصا حصہ آ جاتا ہے، جبکہ وہ جوز جو ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں اور اچھی خاصی تعداد میں ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، تو وہ زیادہ تر امریکہ اور یورپی ممالک میں رہتے ہیں، ان کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کرتے ہیں. دے آر ویری جینٹل مین، اور یہ ان کو اسرائیل آنے کی ضرورت بھی نہیں، اور اگر آتے بھی ہیں ظاہر ہے یہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. انہی لوگوں کی مدد سے یہ بھی ہوتا ہے کہ امریکہ میں جوش لابیز جیسا کہ APEC وغیرہ مشہور ہیں وہ کام کرتی ہیں، اور انہی کی آڑ میں ایکسٹریمسٹ جوش ایلیمنٹس اپنا تحفظ بھی کرتے ہیں، اور اسرائیل بطور ریاست ہر سزا سے بچ بھی نکلتا ہے. بائی دا وے آپ کو بتائیں کہ یہ جو سویڈش ایکٹیوسٹ تھے امن مشن کے لیے، یونائٹڈ نیشن کے نمائندے تھے، فوک برناڈوٹ، ان کے نام پر غزہ میں ایک اسٹریٹ ہے. غزہ نے، فلسطین نے ان کو نہیں بھلایا، وہ آج بھی ان کو یاد رکھتے ہیں. تو خیر دوسری بڑی وجہ یورپ اور امریکہ کے مسلسل ساتھ کھڑے ہونے کی یہ ہے، جو ہمارے سابقہ ویلاگز میں بھی آپ جان چکے، کہ پوری عرب دنیا اور نارتھ افریقن ورلڈ میں اگر کوئی ایک جگہ ایسی ہے جسے امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ اپنی ملٹری بیس کہہ سکتے ہیں تو اسرائیل ہی ہے. کیونکہ سارا عرب اور سارا نارتھ افریقہ امریکہ کے خلاف ہو سکتا ہے، اسرائیل نہیں ہو سکتا، اور ہو بھی کیسے، وہ تو قائم ہی ان کی مدد سے. سو اب جب تک ویسٹرن ورلڈ اسے بلائنڈلی سپورٹ کرتے رہیں گے، یہ قائم بھی رہے گا، اور اس کا ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ اپنے ہر مبینہ مخالف کے خلاف پرتشدد کارروائیاں کرتا بھی رہے گا اور امیونٹی بھی لیتا رہے گا. ساتھیو، اسرائیل اب غزہ کے انتہائی جنوبی علاقے رفح میں قتل عام کرنے کے لیے پر تول رہا ہے، اور فضائی حملے اس نے شروع بھی کر دیے ہیں اور گراؤنڈ انویژن کرنے والا ہے. امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ لپ سروس تو کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ اصل میں اسرائیل کو، نیتن یاہو کو اگر کہیں ہم خاص طور پر، تو کیا اسے روک پائیں گے؟ دیکھتے ہیں، کیونکہ ابھی جرمنی نے ایک لہجے میں اسرائیل کو رفح میں حملے سے باز رہنے کا کہا ہے، اور اسی لہجے میں اسرائیل کو لاکھوں ٹینک شیلز بھی ملٹری ایڈ میں روانہ کیے ہیں. تو ہم عمل کو درست مانیں یا بات کو، یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں. غزہ پر اسرائیلی جنگ اور روس یوکرین مسئلے پر ساتھیوں ہم آپ کے سامنے پوری تفصیلات اور میپس کے ساتھ ویلاگز رکھ رہے ہیں. یہ ویلاگز جیو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سامنے رکھ کر اور عالمی گریٹ گیم جو بڑی طاقتوں میں چل رہی ہے اس کے اینگل سے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. غزہ کی کہانی، مکمل کہانی پہلے دن سے اب تک آپ اس پلے لسٹ پر جان سکتے ہیں. یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ روس یوکرین وار کی تفصیلات کیا ہے، اور یہ رہی ہماری دنیا کی دی گریٹ گیم کی کہانی.